حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 5 چیزیں مجھ سے لے لو۔ نمبر 1 حرام چیزوں سے بچو۔ نمبر 2 اللہ کی رضا پہ راضی رہو۔ نمبر 3 اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو۔ نمبر 4 اپنے بھائیوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو۔ نمبر 5 زیادہ نہ ہنسو، زیادہ مت ہنسو۔ یہ 5 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عطا کی ہیں، اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون ہے جو مجھ سے 5 چیزیں لے لے؟ صحابہ کی طرف دیکھ کر فرمایا کون ہے جو مجھ سے 5 چیزیں لے لے اور پھر اس پر عمل کرے، خالی لے کے نہیں، 5 چیزیں لے لے پھر اس پہ عمل کرے۔ کون ہے؟ کون ہے تم میں سے جو 5 چیزیں لے لے اور پھر اس پہ عمل کرے؟ اور یہ بھی ساتھ کہا کسی کو سکھا دے، یعنی عمل بھی کرے، سکھائے بھی دوسروں کو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سب سے پہلے بول پڑے کہ اے اللہ کے نبی، وہ 5 چیزیں، 5 باتیں، 5 خوبیاں مجھے سکھا دیں، میں یاد کروں گا، اس پہ عمل بھی کروں گا اور دوسروں کو بھی سکھاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، کیونکہ راوی ابو ہریرہ ہیں تو ان کی طرف سے بات ہو رہی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرا ہاتھ پکڑا اور پھر گنتی کروائی ان 5 خوبیوں کی جس کے بارے میں آپ فرما رہے تھے کہ یہ 5 خوبیاں مجھ سے کون ہے جو لے لے پھر اس پہ عمل کرے پھر دوسروں کو بھی سکھائے، یہ 5 چیزیں دوسروں کو بھی سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا اور یہ 5 چیزیں ابو ہریرہ کو سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں اور ابو ہریرہ یاد کر رہے ہیں۔ اس حدیث میں آگے بڑھتا ہوں، اس سے پہلے مجھے ابو ہریرہ کے بارے میں ایک حدیث یاد آ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ احادیث کی جو روایات ہیں سب سے زیادہ ابو ہریرہ راوی ہیں، آپ نے اکثر نام سنا ہے۔ کسی نے سوال کیا ابو ہریرہ رضی اللہ سے کہ آپ کا اتنا حافظہ، آپ کی یادداشت اتنی سٹرونگ ہے کہ آپ کو ہزاروں حدیثیں یاد ہیں، روایت یاد ہے، کس طرح یہ آپ مائنڈ میں کس طرح یاد رکھتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرمانے لگے کہ میں پہلے بھول جایا کرتا تھا، یعنی مجھے یاد میں نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست کی کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی دعا دیں کہ میں بھولوں نہ اور میرا علم تازہ رہے اور بڑھتا رہے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ چادر کرو۔ اب یہ کم ظرف کوئی اور آدمی ہو تو وہ کہے گا چادر میں پتہ نہیں کیا ڈالنا ہے، لیکن یہ صحابی تھے پکے ایمان والے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اپنی چادر کھول کے آگے بچھا دی، چادر آگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر میں کچھ پھونکا، پڑھا ہوگا اللہ کا ذکر کیا، پڑھا، پھونکا اور کہا پھر میں نے اسے اٹھایا، جس طرح کوئی چیز اس میں ڈلی ہو، کوئی پھل کوئی چیز، اس طرح میں نے احتیاط سے اٹھایا کہ کہیں گر نہ جائے، اور بڑے سلیقے سے میں نے اس چادر کو ایسے اکٹھا کر کے سینے پہ مال لیا۔ کہتے ہیں اس دن کے بعد مجھے کبھی کوئی بات بھولی نہیں، اور اس دن کے بعد مجھے کوئی بات، اتنا حافظہ تیز، حافظ حدیث، استاذ المحدثین، آگے بھی آپ نے کئی 100 لوگوں کو حدیثیں یاد کروائیں، استاد بھی تھے، کبھی نہیں بات بھولی، کوئی حدیث میں ایک نقطہ بھی نہیں بھولا، قرآن حفظ، حدیثیں حفظ، کوئی
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دم کی کیفیت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ کبھی پھر بھولے نہیں، اور سب سے زیادہ حدیث حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہیں، اور اس حدیث کے بھی یہی راوی ہیں، سب سے آگے بڑھ کر حضور سے علم لیتے ہیں، سب سے زیادہ آگے آگے قریب رہتے ہیں، اور یادداشت اتنی مضبوط ہو گئی آپ کی دعا سے کہ کوئی چیز بھولتی نہیں۔ آپ نے اس حدیث میں سب سے آگے بڑھ کر کہا، جب آپ نے فرمایا بھئی 5 کون ہے جو 5 خوبیاں مجھ سے لینے والا ہے، لے کر پھر اس پہ عمل کرے اور پھر وہ دوسروں کو بھی سکھائے۔ سب سے پہلے ابو ہریرہ بولے، اور بھی صحابہ موجود تھے، جی حضور مجھے دیجئے، وہ میں 5 خوبیاں لینا چاہتا ہوں، مجھے دیجئے جناب، میں یاد بھی کروں گا، عمل بھی کروں گا، لوگوں کو بھی سکھاؤں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا۔ یار بڑا درجہ ہے جسے حضور پکڑیں، ٹچ کریں، یار بڑی مقام ہے جناب کا، ہم تو کسی سطح تک حضور کے مقام تو نہیں پہنچ سکتے، مگر یہ آپ نے حدیثوں میں سنا کہ آپ کے پسینے سے بھی خوشبو آتی، آپ کے جسم سے لگا ہوا کپڑا جلتا نہیں تھا، آپ کا تھوک مبارک، بازو کٹے ہوئے جسم اور دکھتی آنکھیں جڑ جاتی تھی، کھارے خوں میٹھے ہو جاتے تھے، آپ کے لعاب سے گوشت بوٹیوں میں اضافہ ہو جاتا تھا، آپ کے لعاب سے پانی بے بہا ہو جاتا۔ بھائی آپ کی وہ بظاہر چیزیں جو آپ جسے عمومی معاشرے میں کراہت دیکھتے ہیں، پسینہ لعاب کراہت ہے، لیکن کمال ہے کہ جناب کے پسینے اور لعاب کا یہ کمال ہے، کورے کھاری خوں میٹھے ہو رہے ہیں، جڑی کٹی چیزیں جڑ رہی ہیں، اور آپ کا اگر ہاتھ مبارک لگے گا، ٹچ کریں گے، جس کو آپ پکڑیں گے اس کا کیا مقام ہوگا؟ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں، جب میں نے کہا اللہ کے نبی وہ 5 خوبیاں مجھے بتائیے، میں عمل کروں گا، لوگوں کو سکھاؤں گا، تو آپ نے میرا ہاتھ مبارک پکڑا اور پکڑ کر کہا گنتی کرو، وہ 5 چیزیں یہ ہیں، یاد کرو، اور پھر آپ نے شمار کرنی شروع کر دیں، جیسے میں نے اشارے سے گئے 1 2 3 آپ نے شروع کر دیں۔ فرمایا حرام چیزوں سے بچ جا، تو سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا۔ حرام چیزوں سے بچ جا۔ ہمارے نزدیک تو حرام چیزیں وہی نا، ڈوگی شوگی جو حلال جانور نہیں ہیں، یہی سوچیں گے نا، کھولو ذہن۔ حرام چیزیں وہ نہیں جو صرف آپ، وہی کافی نہیں حرام چیزیں، حلال چیزیں آپ نے ملاوٹ سے کمائی ہے، وہ چیز حلال، مگر آپ کے لیے بولتے جانا، آپ نے دھوکے سے حلال چیز، بکری، بھینس، نوٹ، چیزیں وہ حلال ہی ہیں، مگر آپ کے لیے فراڈ سے، ناپ تول کی کمی سے جو آپ نے کمایا ہے، جو رشوت سے، دھوکے سے، بدماشی سے، پستول سے، ڈکیٹی سے، کسی بھی غلط ذرائع سے حلال چیز آپ نے لی ہے، وہ آپ کے لیے حلال نہیں، وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ بچنا ہے۔ اور حرام ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، حرام چیزیں یہاں لفظ استعمال ہوا ہے، وہ کھانے کی، وہ پہننے کی، وہ ایکٹیویٹیز والی، آپ حرام پہننا، کھانا، بولنا، چلنا، ایکٹیو کرنا، ان سارے حرام چیزوں کے اندر سمویا ہے۔ ایک جامع لفظ ہے کہ آپ کی ایکٹیویٹیز کا معاملہ حرام بچنا ہے۔ زنا حرام ہے، شراب حرام ہے، سود حرام ہے، اور اسی طرح رشوت دینا لینا حرام ہے، بہت ساری حرام کی چیزیں بھائی، وہ اوروں کے لیے کچھ چیزیں حلال ہوں گی، مگر آپ نے کیونکہ ذرائع حرام کا استعمال کیا، آپ کے لیے حلال تو بچنا ہے ان سب چیزوں سے۔ بڑا گہرے لفظ ہے، حرام کی چیزوں سے بچنا ہے، وہ کھانے والی چیزیں ہوں، وہ مکان ہو، پلاٹ ہو، نوٹ ہوں، زیورات ہوں، پہننے والی ہوں، پکڑنے والی ہوں، نہ ہی چھوئی جانے والی ہوں،
اتنی لمبی چیزیں ہیں جو ہماری استعمال میں. ہاں، گالی دینا بھی حرام کا کام ہے، غیبت کرنا بھی، چغلی کھانا بھی، بدتمیزی، کسی کی کردار کشی کرنا بھی، اور یہ سارا حرام آج کل حلال سمجھا جا رہا ہے. اوپر وزیر اعظم سے نیچے تک جب حلال سمجھیں گے تو بیچارے یہ رعایا ان کے لیے کب وہ حلال ہوگا. بد زبانی، کردار کشی، الزام تراشی بھی حرام ہے. صرف کھانے پینے کی چیزوں پر، پہننے کی چیزوں پر اکتفا نہ کریے. یہ پہلی بات آپ نے یاد کروا دی. کیا کرنا ہے؟ حرام چیزوں سے آپ بچنا چاہیں گے انشاءاللہ. دنیا 4 دن کی ہے، پھر اندھیری رات. سدا نہ باغی بلبل بولے، سدا نہ باغ بہاراں، سدا نہ ماپے حسن جوانی، سدا نہ صحبت یار. بڑے بادشاہ بڑے بڑے بلکتے ہوئے گئے. نہیں بچو گے بھائی چودھری صاحب، نہیں. لاش بننا ہے، لاش، مردہ، ڈیڈ باڈی، مٹی دی ٹھیری. ویک فریدا مٹی کھلی، کھلی مٹی، ہم سب یہ سب مٹی ہے. ویک فریدا مٹی کھلی، مٹی اڈی مٹی ڈلی. یہ جہاز بھی اڑ رہے ہیں نا، مٹیاں اڑ رہی ہیں تکبر کے مارے ہوئے. مٹی اڈی مٹی ڈلی، مٹی ہنسے مٹی رووے، انت مٹی دا مٹی ہووے. کب تک بچو گے؟ کب تک بچو گے؟ کیا کرنا ہے؟ پہلی چیز کن چیزوں سے بچنا ہے؟ حرام چیزوں سے. پھر فرمایا دوسری سن ابو ہریرہ، جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے اس پہ راضی ہو جا، تو سب سے مالدار بن جائے گا. کہہ دو یار جمعہ شریف، اللہ کا نام لینا ہے، میرا نام نہیں ہے. یہ کس کا نام ہے؟ تو بول دو یار. کیا دوسری بات آپ نے فرمائی؟ کہ جو اللہ نے تیرے نصیب میں لکھ دیا تو اس پہ راضی رہ. تو غنی ہے، ادھر اربوں خربیں ملکوں کی حکمرانیاں، نوٹ گننے والی مشینیں تھک جاتی ہیں، پر غنی نہیں. ابھی بھی ہرس مرتی نہیں، اور چاہیے اور چاہیے. 7 ملکوں کی حکمرانی بھی دے دی، اور چاہیے اور چاہیے. اور اگر غنی ہونا ہے، یہ اور کی ہرس ختم کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جس حال پہ رکھا ہے اسی پہ راضی ہو جاؤ. تم سب سے امیر ہو. اس لیے شیخ سعدی کہتے ہیں 2 درویش ایک گدڑی میں سما سکتے ہیں، 2 بادشاہ پوری بادشاہی میں نہیں سما سکتے. اللہ کی رضا پہ راضی رہو. غریب رکھیا تھا شکر کو، مائی جتھے رکھے اتھے راضی. وہ موسیٰ علیہ السلام نے جب کوطور پہ جا رہے تھے تو ایک گناہ گار نے کہا جی میرا پوچھنا میں کتنے ہیں، جنت کے دوزخ. ایک نیکوکار نے بھی کہتا جناب میرا بھی پوچھنا جنت کے دوزخ. اللہ نے جب بتایا، موسیٰ نے آ کر بتایا بھی تو نیک ہے تو جنت میں، اور تو بد ہے تو دوزخ میں. اب ان کا جو رسپانس ہے، جواب ہے، وہ سنیے. جو جنتی تھا وہ اکڑ گیا، ماں کیوں نہ جنتی ہوتا، عمل کیے. اور جو دوزخی تھا اس نے کہا کوئی بات نہیں، دوزخ بھی تو ہمارے رب کی ہے، گناہ گار ہوں جہاں رکھا ہے اپنی نظر میں تو رکھا ہے. معاملہ الٹ ہو گیا. اب کی بار جب موسیٰ علیہ السلام کہا جنتی کو دوزخی کر دیا، دوزخی کو جنتی کر دیا، کیونکہ وہ دوزخی نے جس حال میں رکھے والی کیفیت اپنائی. اللہ کی رضا پہ راضی رہیں. تیسری بات آپ نے فرمائی اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، لیکن اینا بھی نہ خوب مٹ جاؤ کہ ہمسائے دیاں بڑھیاں بیبیاں ورتنا شروع کر دیو. یہ ہمسائے تہاڈیاں کڑیاں منڈے اغوا کر لین، ایسا تک نہیں. کھان پین دکھ سکھ
ہمسائے کے حق حقوق کا خیال کریں. اینا نہیں کہ کڑی نال بھیج دو جا اتوں لے آ چیز, منڈا بھیج دو. وہ دو تاراں جدو جوڑو گے گرم سر تے خرابی تے پینی. روز میں ڈیل کرنا یہو جے کیس. بڈھے بڈھے بابیاں نو آخر آئی. ہاں پردہ پردہ ہی ہے. آخری چوتھی بات فرمائی, جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی بھائی کے لیے پسند کرو. ہمارا حال تو یہ ہے کہ بھائی کے لیے تو کی پسند, اللہ کے لیے بھی وہ پسند کرتا ہے جو اپنے لیے نہیں. جو ریک ہے چھوٹا, ادن پتہ نہیں کنے چندہ دینا سی بابا یا اتنے کھلو گیا, کڈی ہے نوٹ بڑے وڈے وڈے تے بچوں لبے پیا بھی نکا یا لب جاوے. میں آخا بابا رہن دے, تو نہ دے, تیرا دیتا قبول نہیں ہونا. تو 10 منٹ لا تے نکا نوٹ لبن دیا تے تینوں پھر اس مالک دی خوشی ویکھے کہ تینوں وڈے وڈے نوٹ دے رہے تے تو انہوں نکے نکے دے رہا, کہو جا تو